अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अक्सर मुमिनीन के ज़हनों में ये सवाल उभरता है और वो ये सवाल पूछते भी हैं कि उरफ़ा इस कदर गुमनाम ज़िंदगी बसर क्यों करते हैं। आज कल के दौर में भी सवाल किया जाता है कि क्या कोई आरिफ मौजूद है। यकीनी बात है खुदावंद मुताल की ज़मीन अल्लाह के औलिया से खाली नहीं रह सकती है। खुदावंद मुताल की इस ज़मीन पर अल्लाह के वली मौजूद हैं और हर दौर में ये वली मौजूद रहते हैं। लेकिन सवाल फिर ये लोगों के जहनों में आता है कि ये इस कदर गुमनाम ज़िंदगी बसर क्यों करते हैं। तो यहाँ अगर सवाल को इस अंदाज़ में बयान किया जाए कि जो अफराद हमसे ये सवाल पूछें, हम ख़ुद उनसे सवाल पूछें कि आप उरफ़ाए नामदार को तलाश क्यों करना चाहते हैं। आप एक आरिफ़ बरहक़, आरिफ़ बिल्लाह, वली इलाही से क्यों मुलाकात करना चाहते हैं, क्या वजह है। अगर एक शख्स से सवाल करें, ये इस सवाल को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं कि आप इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ से क्यों मिलना चाहते हैं। आपको क्या मसला है, क्या वजह है कि आप इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ियारत के लिए बेताब है। इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ का मुतालबा करते हैं, चाहते हैं कि इमाम ज़मा आपके सामने आ जाएँ और आप उनसे मुलाकात करें। अक्सरियत अफराद अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखे और इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहे तो आपको 99% अफराद ऐसे मिलेंगे जो अपनी मुश्किलात का ज़िक्र करेंगे कि हमें फ़लाँ मुश्किल है, उस मुश्किल के हल के लिए हमें इमाम ज़मा की ज़रूरत है, हमें आरिफ़ बिल्लाह की ज़रूरत है। अक्सर अफराद मुमिनीन जो हमसे सवाल करते हैं कि आज के दौर में भी क्या कोई आगा काजी जैसे उरफ़ा मौजूद हैं, तो उनके सवाल के बाद अगला जुमला ये होता है कि हमारी फ़लाँ मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात के हल के लिए हमें आगा बहजत की ज़रूरत है, आगा काजी की ज़रूरत है, आगा तबातबाई की ज़रूरत है, फ़लाँ शख्स की ज़रूरत है। क्या आज कल के दौर में भी ऐसे अफराद हैं ताकि हम उनसे राबिता कर सकें, उनसे कोई दुआ ले सकें, कोई तावीज़ धागा ले सकें, हमारी ज़िंदगी की मुश्किल हल हो जाए। और बतौर मामूल आप अगर मुआशरे में भी देखें तो हमें अपनी मुश्किलों से सरोकार है। लिहाजा अक्सर अफराद आप मुशाहिदा करेंगे कि वो किसी ऐसी दुआ की तलाश में होते हैं कि जिस दुआ को पढ़ने से उनकी मुश्किल हल हो जाए। अगर उनको बताया जाए कि फ़लाँ मोहल्ले में एक आमिल है, वो दुआ लिखता है और दुआ उसकी बहुत ही कारसाज़ है, तो जितना बढ़िया मुतक़िद भी अहले बैत का हो वो जाएगा, उससे जाकर पूछेगा कि वो दुआ मुझे मिल सकती है ताकि मेरी फ़लाँ मुश्किल हल हो जाए। बस हम में से अक्सरियत अफराद जो उरफ़ाए बिल्लाह की तलाश करना चाहते हैं या जो हज़रात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को तलाश करना चाहते हैं, अक्सरियत का मसला ये है कि हमें अपनी मुश्किलात हैं। किसी को इक़्तिसादी मुश्किल है, किसी को औलाद नहीं हो रही है, किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, किसी के घरेलू मुश्किल है, किसी के कारोबार की मुश्किल है, किसी को बीमारियां हैं, अनवा अक़साम की हमारी जो ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, हम उन मुश्किलात के हल के लिए अल्लाह के वली को तलाश करते हैं, चाहे वो इमाम की सूरत में हो, चाहे वो इमाम के जानशीन की सूरत में हो और एक आरिफ़ बिल्लाह की सूरत में हो। हम तहज़ीब नफ्स के लिए इमाम को तलाश नहीं कर रहे, हम मारिफत के लिए इमाम को तलाश नहीं कर रहे, हम ख़ुद इमाम के लिए इमाम को तलाश नहीं कर रहे हैं। लिहाजा हमारी बुनियादी मुश्किल यही है। अगर हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो क्या फिर भी हम आरिफ़ बिल्लाह को तलाश करेंगे? क्या फिर भी हम इमाम ज़मा को तलाश करेंगे? इस बात को अपने गिरेबान में झांक कर हम बयान कर सकते हैं कि हरगिज़ हम तलाश नहीं करेंगे। क्यों? चूँकि हमारी ज़िंदगी के 24 घंटों को अगर उन पर जायज़ा लिया जाए, यानी उनका मुहासिबा किया जाए, तो उन 24 घंटों पर निगाह दौड़ाने से मालूम होता है कि उन 24 घंटों में से कुछ ऐसे लम्हात होंगे कि जिनमें हमने मुमकिन है इमाम ज़मा को याद किया हो, वो भी मुश्किल के लम्हात होंगे। वगरना बिल्कुल हमें इमाम ज़मा अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की ना तो याद सताती है और ना ही हम उनकी फ़िक्र में होते हैं। जैसे ही कोई मुश्किल लम्हा हमारी तरफ बढ़ता है तो हम फ़ौरन कहते हैं
یا مہدی ادرکنی یا مہدی ادرکنی، یعنی امام زمان میری مدد کریں تاکہ مجھے اس مشکل سے نجات عطا کر دیں۔ وہ مشکل گئی، امام زمان بھی ہمارے وجود سے رخصت ہو گئے، یا اللہ کے ولی کو تلاش کرنے کی جستجو جو ہے وہ ہمیں ختم ہو چکی۔ اب آپ ایک دردمند انسان کو دیکھیں جو مشکلات میں مبتلا ہے، تو وہ اپنی مشکل کے حل کے لیے ہر دروازے پر دستک دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس کو بتایا جائے کہ فلاں یہودی ملک کے اندر فلاں ڈاکٹر بیٹھا ہے، اگر تم اس کے پاس پہنچ گئے یا اس کا ٹیلی فون نمبر تم تک پہنچ گیا اور تم نے اس سے کانٹیکٹ کر لیا اور اس نے تمہیں دوا کا نسخہ بتا دیا، تو تم 100% جو ہے وہ تندرست ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ہر سر توڑ کوشش لگانے کی، بازی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں اس کا نمبر مل جائے، کسی طرح سے ہم اس تک پہنچ جائیں۔ بس ہمیں اپنی مشکل ہے، ہم اپنی مشکل کے حل کے لیے اسے تلاش کر رہے ہیں، اور اگر وہ مشکل ہمارے کسی یہاں کے معمولی سے ڈاکٹر سے بھی حل ہو جائے تو ہم اس ڈاکٹر کو تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے جائیں گے۔ لہٰذا اپنی مشکل کے حل کے لیے ہم وہ یہودی ملک میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، یہودی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ایک معمولی سے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اگر یہ مشکل امام زمان حل کر سکتے ہیں تو امام زمان کے لیے بھی ہم مناجات کریں گے کہ یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی ادرکنی، ہماری مشکل حل کر دے۔ اور جیسے ہی مشکل حل ہو جائے گی، پلٹ کے ہم امام زمان کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ میں اکثریت کا حال بتا رہا ہوں، یعنی اکثریت معاشرے کے جو افراد ہیں ان کا یہی قصہ ہے۔ لہٰذا کسی کے اوپر نقطہ نہیں لگایا جا رہا، کسی کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ کی یہ حالت ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، حتیٰ کہ خود بندہ حقیر بھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں تو معلوم ہو جائے گا کہ ہم حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو ان سے محبت کی خاطر نہیں چاہتے، بلکہ اپنی ضروریات کے حل کے لیے چاہتے ہیں۔ اور وہ ضروریات ہماری یہی ہیں، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کے اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کے روزگار کی مشکل ہے، کسی کی بیماری کی مشکل ہے، کسی کے شادیوں کی مشکل ہے، کسی کا کاروبار کا مسئلہ ہے، یا کسی کے بالاخره جو مسائل معاشرتی ہماری زندگی میں ہیں، یہی وہ مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ان ہستیوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر واقعاً کسی میں تڑپ ہو، کسی میں واقعاً جستجو کی ایک وہ ہو، اور واقعاً وہ اللہ کے بندوں کو تلاش کرنا چاہے، تو خداوند متعال قرآن میں فرما چکا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں راستہ دکھائیں گے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ ہم انہیں راستہ نہیں دکھائیں گے، ہم انہیں امام زمان تک پہنچا دیں گے، ہم انہیں اپنے ولی تک پہنچا دیں گے، لیکن وہ جد و جہد تو کریں، جستجو تو کریں۔ ہماری جستجو کاذب ہے، ہماری جستجو جو ہے وہ نادرست ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے اولیاء کو خود اپنی ہدایت کے لیے یا کمال کے حصول کے لیے نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اپنے مسائل کے لیے چاہتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے خود سے ایک توحید کا کنسیپٹ اپنے ذہنوں میں بنا رکھا ہے، عرفان کا ایک تصور ذہن میں بنا رکھا ہے۔ اس تصور کے حصول کے لیے ہم ایک عارف کے دنبال کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی کھجور دے دے جسے رات کو ہم کھائیں اور صبح اٹھیں تو ہم قاضی طباطبائی بن جائیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا واقعہ نقل کرتا ہوں آپ کی خدمت میں علامہ انصاری لاہیجی کا۔ وہ بیان کرتے ہیں مرحوم علی قاضی طباطبائی سے متعلق اس واقعے کو۔ فرماتے ہیں کہ تبریز سے کچھ افراد نجف اشرف تشریف لائے اور وہاں ان کی ملاقات مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی سے ہوئی۔ مرحوم قاضی کے ایک شاگرد پہلے سے تبریز جا چکے تھے، تو آیت اللہ قاضی ان تبریز سے آئے ہوئے مہمانوں سے اپنے شاگرد کا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو ان تبریزی افراد نے مرحوم قاضی سے یہ جواب دیا، اوہ آپ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، وہ تو بہت ہی مشہور آدمی ہے ہمارے تبریز کا، سب اسے جانتے ہیں۔ قاضی اس جواب کو سن کر بہت افسردہ ہوئے اور فرمایا کہ شہرت بہت نقصان دہ ہے، یعنی شخص مشہور بطور خاص اگر ایک شخص سالک ہے اور سیر و سلوک کی راہ پر سفر کر رہا ہے اور وہ شہرت اختیار کر جاتا ہے، تو اب وہ جان لے کہ اس کے لیے مصیبتوں میں مبتلا ہونے کا دروازہ کھل چکا ہے۔ بس مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں شہرت مصیبتوں کے دروازے کا نام ہے۔ اگر ایک عارف مشہور ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے مصیبتیں اس کے اوپر ہجوم کرنے والی ہیں اب۔ لہٰذا مرحوم قاضی کی نظر میں ایک سالک، ایک عارف جس قدر غیر مشہور اور غیر معروف ہوگا،
منزل مقصود تک پہنچنے میں اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر علماء کو ان کے مرنے کے بعد پہچانتے ہیں، اچھا علی قاضی طباطبائی ایسے تھے، اچھا آیت اللہ بہجت ایسے تھے، اچھا علامہ طباطبائی میں بھی یہ خصوصیت پائی جائے، یعنی ان کے انتقال کے بعد ان کی زندگی میں وہ گمنام شخصیات تھیں، لوگ انہیں نہیں پہچانتے تھے، لوگ ان کے بارے میں مثبت رائے نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا آپ قاضی طباطبائی کے حالات زندگی دیکھ لیں، آپ آیت اللہ بہجت کے حالات زندگی دیکھ لیں، مفسر قرآن کے حالات زندگی دیکھ لیں، لوگ انہیں اس قدر مثبت اور پازیٹیو نظر سے نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ان کے زمانے کے حتیٰ کہ خاص افراد ان کی شاگردی میں ہوتے تھے۔ لہٰذا مرحوم قاضی کی یہ نظر تھی کہ شہرت سے مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہونے کا دروازہ ایک سالک کے لیے، حتیٰ ایک عام انسان کے لیے بھی کھل جاتا ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو معاشرے میں مشہور ہیں، اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کی زندگی میں مشکلات فراوان ہیں، اور اگر ان کی زندگی میں مشکلات نہیں ہیں تو وہ اپنی عاقبت کے بارے میں فکر کریں کہ یقیناً ان کی عاقبت میں کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی ان کا مقدر بنے گی کہ جو بالآخر ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ خداوند متعال ہمیں ان مصیبتوں سے، ان بلاؤں سے نجات عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہماری حفاظت کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔